ہمت عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ، یہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتی ہے نہ نفع۔ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، یہی ہے بہت ہی گمراہی، دور کی گمراہی۔ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ، وہ پکارتا ہے اللہ کو، اس کو کہ جس کا ضرر جو ہے وہ اس کے نفع سے قریب تر ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تو نفع تو کوئی ہے نہیں، لیکن ضرر تو پہنچ گیا۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت ہی برا ہے وہ دوست اور بہت ہی برا ہے رفیق۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، فعال لما یرید ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب من السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے، بہت سے مختلف انداز میں اس کی تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن میرا دل چھکا ہے اسی تعبیر پر کہ جو موضح القرآن میں شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور میں اسی کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ جو شخص دین کے لیے خدمت کر رہا ہو، دین کے لیے لگا ہوا ہو کام کے اندر، داعی ہے یا اس کسی داعی کے ساتھ ہے، اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو امید ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، آج نہیں تو کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں آئے گی۔ اگر کسی وجہ سے انسان حالات کو دیکھ کر اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کی مدد کی اسے امید نہ رہے، یہ چیز پھر اس کے لیے بہت بڑی ناکامی کا سبب بن جائے گی۔ امید پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ٹھیک ہے دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ جو ہے نصرت فرمائے گا، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، ہم لازماً انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، ان وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ لا انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، خلاف کرے گا، ہاں ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں، ان کا مصداق بننے کی شرائط پوری کر سکیں گے کہ نہیں۔ یہ کیفیت بندے کی رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رسی کے ساتھ کہیں اوپر سے ایک رسی ہے اس نے پکڑا ہوا ہے، تو تب تک تو یہ کہ تھاما ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، حبل اللہ، یہ قرآن جو ہے القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض۔ اسی طرح امید اللہ سے رکھنا، رجا رکھنا، یہ بھی گویا کہ ایک معنوی رسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جوڑے ہوئے ہے۔ جب تک یہ رسی رہے گی ہمیں سہارا رہے گا، جب یہ رسی کاٹ دیں گے ہم، وہ امید منقطع کر دیں گے، تو سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ زمین پر رودے منہ گر جائیں گے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص کا یہ گمان ہو جائے کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی دنیا میں اور نہ آخرت میں، فلیمدد بسبب من السماء، اسے چاہیے کہ ذرا ایک رسی آسمان کی طرف تانے، ثم لیقطع، پھر کاٹ دے، اسے توڑ دے، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، پھر دیکھے کہ اس سے اس کا جو غصہ ہے اندر کا، اس میں جو مایوسی کی آگ جل رہی ہے اس میں کوئی کمی ہوئی۔ جب تک وہ رسی ہے کچھ نہ کچھ امید تو رہے گی، تو اس امید جو ہے اللہ پر اور اللہ کی نصرت اور اللہ کے وعدوں پر جو یقین ہے اس کو برقرار رکھو، یہ تمہیں سہارا دے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو روشن اور کھلی باتوں کی شکل میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، یقیناً وہ لوگ جو مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہیں، والنصارى، اور جو یہ عیسائی ہیں، والمجوس، اور مجوس ہیں ایرانی، والذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے نگاہوں میں موجود ہے۔ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، یہ آیت بڑی عجیب ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ تصور کریں گے تو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کے سامنے سربسجود ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور وہ سب وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہے اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہے، والشمس ہو، اور سورج بھی سربسجود ہے، والقمر ہو، اور چاند بھی، والنجوم ہو، اور تارے بھی، پھر نیچے اتریے، والجبال ہو، اور پہاڑ، زمین پر سب سے اونچی چیزیں پہاڑ ہیں، والشجر ہو، اور درخت، والدواب ہو، اور یہ تمام جو بھی چوپائے چل رہے ہیں زمین کے اوپر حیوانات، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی بہت سے۔
لوگوں میں سے تفریق ہے کہ کچھ باغی ہو گئے ہیں، باقی تو یہ ساری مخلوقات اللہ کے قانون کی پابند ہیں، قانون تکوینی کے اندر ہے، یہ اللہ کی بندگی کر رہی ہیں، یہ سجدے میں ہے، ہر شے اللہ کے سامنے سر سجود ہے۔ ہاں انسانوں کے اندر بغاوت بھی ہے، انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، سورج اللہ کو پوج رہا ہے اور وہ سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوجنا شروع کر دیا، درختوں کو پوجنا شروع کر دیا، جانوروں کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اعضائے تناسل کو پوجنا شروع کر دیا۔ ہندوؤں کے اندر تو یہ بھی ہے، یہ پوجا ہوتی ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی گراوٹ۔ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیتا ہے، معرفت حاصل ہو جاتی، پھر وہ اسی کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جنہیں اللہ تعالیٰ ہی رسوا کر دے، ذلیل کر دے، اب اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، مخلوقات کے سامنے جھک گئے، انہوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری کی ساری مخلوقات جو ہے وہ تو اللہ کی بندگی میں ہے، اور اللہ نے تو اسے بنایا تھا خلیفۃ اللہ فی الارض، اسے مقام یہ عطا کیا تھا، مسجود ملائک بنایا تھا۔ اب جو اپنی اس تمام عظمت سے خود ہی مستعفی ہو گیا اور وہ مخلوقات کے سامنے جھک رہا ہے، فما لہ من مکرم، تو پھر اسے اب اس کا اکرام کرنے والا اور اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر دیجیے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ایمان لے آئے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ صورت ہے مکی، لیکن اس میں کچھ آیات شامل ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، لیکن بحیثیت مجموع یہ ہے تقریباً آخری دور کی، آخری زمانے کی صورت۔ ھذان خصمان، اب ظاہر بات ہے مکے میں دو گروہ بالکل نمایاں ہو چکے تھے، ایک وہ جو حضور پر ایمان لائے اور ایک وہ کہ جو اڑے ہوئے ہیں۔ اختصموا فی ربہم، یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑ پڑے ہیں۔ فالذین کفروا، تو جو اللہ سے کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے، بنائے جائیں گے، جیسے درزی جو ہے پہلے وہ کترتا بیوتتا ہے پھر سیتا ہے، تو ان کے لیے جو بنائے جائیں گے کپڑے وہ آگ کے ہوں گے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، بیوتے جائیں گے، قطع کیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے کہ ان کی کھالیں بھی جھلس جائیں گی اور جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا وہ بھی جھلس جائے گا۔ وَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر ان کے لیے لوہے کے وہ ہتھوڑے ہوں گے کہ جو ان کے سروں پر پڑیں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں، من غم کے مارے، اعیدوا فیہا، انہیں پکڑ کر دوبارہ پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو مزہ اس جلانے والے عذاب کا۔ تم نے اللہ کا انکار کیا، تم نے محمد کی نفی کی، تم نے ان کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کے برعکس ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لایا، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک جو ہوگی وہاں پر ریشم کی ہوگی۔ دنیا میں ریشم مردوں پر حرام ہے، وہاں ریشم جو ہے اسی کا لباس ہوگا، باریک ریشم کے اوپر کا لباس اور گاڑھے ریشم کا جو ہے نیچے کا لباس ہوگا۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو تو رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف۔ بہترین بات کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ہدوا الی الطیب من القول، انہیں ہدایت دے دی گئی ہے من القول، اچھی بات، بہترین کلمہ طیبہ کی۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کو تو ہدایت دے دی گئی ہے سیدھی اور اللہ کی تعریفوں والے کے راستے کی طرف، کیا وہ سیدھے اس راستے پر بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں فراح و ریحان و جنت النعیم کے اندر پہنچ جائیں گے۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام ہے، اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ اب مسلمان یہاں سے جانے پر مجبور ہیں، یہ اس کے جوار بیت اللہ میں رہتے تھے، یہاں سے چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہیں، بعد میں کتنے عرصے تک نہ وہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے، تو جو ان کو اس مسجد حرام سے روک رہے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس گھر کو جو ابراہیم نے بنایا تھا، جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے، برابر ہیں یہاں پر، چاہے یہاں کے رہنے والے مقیم ہوں اور چاہے باہر سے آئیں۔ یہ اصطلاحات ہیں آفاقی اور مقیم۔ وہاں بیت اللہ میں، حرم میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا حقوق میں۔
اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس میں کوئی حرج شک نہیں ہے کہ حرم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. کوئی شخص باہر کا آ کر پہلی صف میں بیٹھ جائے, کوئی اسے زبردستی نہیں اٹھا سکے گا. یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ شرطے وغیرہ جو ہیں ان کو رشوتیں دے کر لوگوں نے کو اپنی سیٹیں ریزرو کرا لی ہوتی ہیں, یا کبھی کوئی جو وی آئی پیز آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خالی کرتے ہیں. لیکن عام طور پر یہی ہے, آپ جس جگہ جا کر بیٹھ جائیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں, مکی ہوں, میں یہاں میں بیٹھوں گا تم یہاں سے اٹھو. سواء العاکف فیہ والباد, برابر ہے وہاں کے رہنے والے مقیم بھی اور وہ لوگ بھی کہ جو باہر سے آتے ہیں, آفاقی ہیں. ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم, اور جو کوئی بھی اس میں بیت اللہ میں کوئی الحاد کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی لوگوں کو, اور اس میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا شرارت نفس کی بنا پر, نذقہ من عذاب علیم, اس سے ہم مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا. وَإِذْ بَوَّأْنَا یہ دو رکوع ہیں ابھی سورہ مبارکہ کے. حج کے مناسک کا کچھ ذکر ہے یہاں پر, خاص طور پر قربانی کا خاص طور پر ذکر ہے. سورہ بقرہ کے دو رکوع 24واں 25واں, اس میں بھی حج کے مناسک آ چکے ہیں, لیکن وہاں پر اصل قربانی کا ذکر نہیں تھا. وہ تو صرف یہ ہے کہ وہ دم جو دینا پڑتا ہے اگر کسی وجہ سے سر منڈانا پڑ گیا ہے قبل از وقت, اور یا اسی طریقے سے تمتع اگر کیا ہے تو اس کا وہ دم شکر کا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر جو دو ہے, ایک قربانی اور ایک طواف, ان دو کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر یہاں. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ, بتا دی کہ یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہاں بنیادیں موجود تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی, لیکن اوپر سے دیواریں سب کی سب گر چکی تھیں اور سیلاب کی وجہ سے سارا اب وہاں کوئی آثار نہیں رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما کر ان کی نشاندہی کروا دی. اللہ تشرک بی شیئا, اور یہ حکم دے دیا گیا میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا. وطہر بیتیا, اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا. للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے. والقائمین, اور قیام کرنے والوں کے لیے, کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والوں کے لیے. والرکع السجود, اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے. یہ گویا کہ جیسے وہاں آیا تھا وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, تقریباً وہی آیت یہاں پر آئی ہے, صرف یہ کہ عاکف کی بجائے یہاں قائمین کا لفظ آیا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور اے ابراہیم اب پکارو لوگوں کو, اذان دو, پکارو حج کے لیے. اب کیسے پکارا ہوگا, کیسے آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہوگا, کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو, ان کی پکار کو کہاں کہاں پہنچایا ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. یا تو کا رجالن, پکاریے لوگوں کو, حج کی دعوت دیجیے, آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چل کر بھی. وعلی کل ضامر, اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی, یعنی دور دراز سے آئیں گے تو سفر کی وجہ سے اونٹنیاں لاغر ہو چکی ہوں گی. یاتین من کل فج عمیق, جو یہاں پر پہنچیں گی وہ اونٹنیاں اور لوگ آئیں گے بڑی دور دراز کی راہوں سے. دور دراز کی, یہ فج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو, چونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے